السلام علیکم۔ عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اردو سیکھنے سے سکھانے کا سفر ہمارا اس کتاب میں مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری تعلیم الاسلام کی کتاب شروع ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آج ہم سبق نمبر شروع کر رہے ہیں 23، راجہ بکرماجیت۔ اردو کی تیسری کتاب میں یہ سبق ہے، راجہ بکرماجیت۔ بکرماجیت راجپوت خاندان کا نہایت گرامی راجہ ہوا ہے۔ گرامی، کافی مشہور، مکرم۔ اگرچہ اس کے زمانے کو 1950 برس کے قریب ہوئے، مگر ہندوستان کی اعلیٰ قوموں میں اب تک اس کا نام زندہ ہے۔ اجین، جو مالوا کی سرزمین میں اب بھی ایک مشہور و معروف شہر ہے، اس کا پائے تخت تھا، راجدھانی تھا۔ دانش مندی، عقل مندی، انصاف اور شجاعت میں یہ راجہ افضل گنا جاتا ہے۔ اس نے فقیرانہ بھیس بدل کر مدت تک سیر و سیاحت، گھومنا پھرنا، سیر و سیاحت کی اور غیر ممالک والوں کے علم و ہنر اور عقل و حکمت کو خوب دیکھا بھالا۔ یعنی دوسرے ملکوں میں بھیس بدل کر جا کر وہاں کی چیزوں کو دیکھا، سمجھا، ہنر اور عقل و حکمت کو خوب دیکھا بھالا۔ 50 برس کی عمر میں ملک حاصل کرنا، ملک گیری کا ارادہ کیا۔ مالوا اور گجرات کا حصہ چند مہینوں میں فتح کر لیا، جیت لیا۔ فتح مانے جیت یا جیت لینا، کر لیا۔ اور بہت تھوڑے حصے میں وہ ہند کا مہاراجہ بن گیا، بڑا راجہ بن گیا۔ راجہ بکرماجیت کا دربار تو بڑی شان و شوکت کا تھا، مگر اس کی اپنی گزران زندگی بسر کرنے کا طریقہ ایسا سیدھا سادہ بے تکلف تھا جیسا بڑے پرہیزگاروں اور دانشوروں کا ہوتا ہے۔ وہ ایک بوریے پر سوتا اور پانی کی ایک ٹھلیا، چھوٹا سا مٹکا، گھڑا، ٹھلیا، گاؤں کھیڑوں میں آج بھی اس کو ٹھلیا بولتے ہیں، پانی کی ایک ٹھلیا کے سوا کچھ سامان اپنے مکان میں نہ رکھتا۔ اس گیانی اور گنی راجہ کی سبھا میں بڑے بڑے مشہور عالم، فاضل اور شاعر شریک تھے، جو اس کی سبھا کے 9 رتن کہلاتے تھے۔ 9 جواہرات، رتن مانے جواہرات، 9 رتن مانے 9 جواہرات کہلاتے تھے۔ کالی داس، جو ہندوستان کا نامور شاعر ہوا ہے، وہ بھی اس راجہ کی سبھا کا ایک رتن تھا، یعنی جوہر تھا۔ انصاف اور شجاعت سے جو شہرت راجہ کو حاصل ہوئی، علم کی حمایت اور عالموں کی قدردانی نے اس کو اور بھی چمکا دیا۔ راجہ نے اپنی قوم کے دشمنوں پر بڑی فتح حاصل کی تھی، اس لیے اس کا احد زمانہ نہایت مبارک سمجھا گیا اور اسی سے سنبت شمار ہونے لگا۔ وہ جو اس کے یہاں کی جو کیلنڈر تھا اسی سے سنبت شمار ہونے لگا، وہ وقت سے اس کا کیلنڈر چھپنے لگا۔ آج تک ہمارے ملک میں اس سنبت کا رواج موجود ہے۔ بہی خطوں میں، پتروں میں اور بہت سے کاغذوں میں وہ سنبت لکھا جاتا ہے۔ عیسوی سن سے اس میں 57 سال کی زیادتی ہے، 57 ایئرز۔
ख्वाहिश। अब तुम गौर करो कि ऐसा बड़ा राजा किस मुख्तसर सामान से अपनी ज़िंदगी बसर करता था। बेशक इंसान को ज़िंदगी गुजरान करने के लिए बहुत थोड़ा सामान काफ़ी है, लेकिन ऐश व आराम की हवस यानी कि ख्वाहिश आराम की हवस तरह तरह के फजूल सामान जमा कराती है, और जब किसी चीज़ की आदमी को आदत हो जाती है तो वो चीज़ ज़रूरी बन जाती है, फिर उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। उस वक्त इंसान को दूसरी चीज़ों की तलब होती है। गर्ज जितना ऐश का सामान बढ़ता है, उसी कदर ख्वाहिश को तरक्की हो जाती है, और वो कभी पूरी नहीं हो सकती। इंशाल्लाह इसके बाद की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक आप इसको अच्छे से याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।